نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آپ حضرات کے سامنے ہے سورہ البقرہ اور اس کی آیت ہے 229۔ تو یہ میں نے اپنے سامنے لیپ ٹاپ پہ کھولی ہے، آپ کو اس کی سکرین نظر آ رہی ہے۔ اس میں ہم ابھی دیکھیں گے کہ اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کیسے کی جاتی ہے، اور اس کی روشنی میں اس آیہ مبارکہ کا کیا ترجمہ ہے، اور ترجمے کے بعد جو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ ابتدا ہوتی ہے اس لفظ سے الطلاق۔ تو آپ دیکھیں الطلاق کاف کے اوپر پیش ہے، اور اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ضمہ بولا جاتا ہے پیش کو، اور جس کلمے کے اوپر یہ آیا ہے اس کو ہم مرفوع کہیں گے۔ مرفوع اس لیے ہے کہ یہ مبتدا ہے۔ اس کے بعد ہے مرتانی، تو مرتن کا یہ تثنیہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے دو دفعہ۔ مرتن کہتے ہیں ایک دفعہ کو، اور مرتانی دو دفعہ۔ مرتانی مرتینی، تو یہاں پہ مرتانی کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہاں پہ خبر ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو رفع کی نشانی ہے یہ ایک چھوٹا سا آپ کو الف نظر آ رہا ہے تا کے بعد، اور آپ کو پتہ ہے کہ تثنیہ میں رفع کی نشانی الف ہے۔ اور نصب اور جر جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ مرتین، یا کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ طلاق دو مرتبہ ہوتی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس سے مراد طلاق رجعی ہے، یعنی اصول یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے۔ طہر سے کیا مراد ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتی ہے تو اگلے حیض تک کا جو پیریڈ ہے اس کو طہر کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے علیحدگی چاہتا ہے تو اصول یہ ہے کہ وہ دو مرتبہ جو طلاق دیتا ہے یہ رجعی ہے، اس میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ بعد میں فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، آگے ہے فَإِمْسَاكٌ، اس میں جو فا ہے یہ حرف عطف ہے، مبنی ہے فتح پہ۔ امساکن یہاں پہ مبتدا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ چونکہ یہ نکرہ ہے اس لیے اس کے اوپر تنوین ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مبتدا مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ إِمْسَاكٌ۔ تو آپ اس بات پہ تھوڑے سے حیران ہوئے ہوں گے کہ مبتدا ہے اور نکرہ ہے، تو چونکہ یہ اصل میں مبتدا مؤخر ہے، کیونکہ اس کی جو خبر ہے وہ ہے فَعَلَيْكُمْ، اور وہ محذوف ہے، تو ان کو چاہیے امساک، امسک یمسکو، امساک یعنی یہ مصدر ہے باب افعال کا، اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ اس کو پکڑ لیں، رکھ لیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو رکھ لیں بمعروفن، با حرف جر ہے، معروفن اس میں مجرور بالکسرہ الظاہرہ، یعنی ایک دستور کے مطابق، بھلائی کے ساتھ، یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جو معروف ایک طریقہ ہے
اس طریقے کے ساتھ، یعنی مطلب یہ ہے کہ ظلم نہ کیا جائے۔ آؤ کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے اور مبنی ہے سکون پہ۔ تصریحن، تو تصریحن کس پہ معطوف ہوا؟ امساکن، تو جو امساکن کے اعراب ہیں وہ تصریحن کے اعراب ہوں گے، یعنی وہ مبتدا مؤخر ہے تو یہ بھی مبتدا مؤخر ہے۔ بِإِحْسَانٍ، نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ احسن یحسن احسان، یہ بھی باب افعال ہے، یعنی کوئی بھی نیکی کی جائے، کوئی بھی اچھا کام کیا جائے اور پوری پرفیکشن کے ساتھ ہو، یعنی جس کو آپ حسن عمل کہہ سکتے ہیں، عمل بھی ہو لیکن اس کا اپنا ایک حسن ہو، اس کی پرفیکشن ہو، تو وہ احسان ہے۔ تو یہ مجرور ہے بالکسرہ الظاہرہ۔ اس کے بعد ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تو پچھلی آیت میں بھی اسی طرح کے کلمات آئے تھے، تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں واو جو ہے یہ عطف کی ہے اور لا جو ہے یہ نفی کا ہے۔ یحلو حل یحلو، تو یہ جو حل ہے اصل میں تھا حلالہ، یعنی ہا اور دو لام ہے، اور اس میں آپ غور کیجئے کہ یحلو یہ فعل مضارع ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ، یعنی لام کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، اس لیے ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرہ اعلی آخر۔ اس کا فاعل ہم دیکھیں گے کہاں پہ ہے۔ لکم، لام حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی اور معلن مجرور ہے چونکہ حرف جر ہے۔ ابھی دیکھیں ان کیا ہے؟ یہ حرف نصب و مصدریہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ تأخذو، یہ اصل میں تھا تأخذون، نون گر گیا چونکہ یہ جو ان ہے یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، نصب کا مطلب یہ ہے کہ نون کو گرایا جائے، چونکہ نون رفع کی نشانی ہے افعال خمسہ میں، تو وہ گر جائے گا۔ اور اس میں واو کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور معلن مرفوع فاعل، اور اس کے بعد الف جو ہے یہ الف الفارق کا، اس کے بارے میں بہت دفعہ تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اب یہ جو مصدر مؤول یہاں پہ بن رہا ہے نا، ان تأخذو، اخذ یاخذ لینا، اخذ یعنی ان تأخذو کہ تم لو، یعنی اخذکم، یہ جو ہے دراصل ان تأخذو یہ مصدر مؤول یہ محلن مرفوع فاعل کس کا؟ یحلو، مطلب ہے کہ تمہارا لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا چیز؟ مما، من حرف جر ہے اور ما اس میں موصول ہے، مبنی ہے، اور محلن کیا؟ مجرور، چونکہ پیچھے من لگا ہوا ہے۔ آتیتموہن، آتا یؤتی، اتیان، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا۔ آتیتمو یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ مما اس میں سے، آتیتمو جو تم دے چکے، یہ فعل ماضی ہے اور مبنی کس پہ ہے؟ سکون پہ ہے، آتی یا ساکن ہے، اور یہ باب فعال ہے۔ عطا اس کا ثلاثی مجرد ہے۔ واو کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور معلن مرفوع ہے فاعل۔ ہن یہ ضمیر، یہاں پہ ضمیر متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، یہ منفصل بھی آتی ہے۔ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے۔ ہن ان عورتوں کی طرف اشارہ ہے۔ آتیتمو تم نے دے دیا، ہن ان عورتوں کو، اس میں سے تمہارے لیے لینا، کیا؟ شیئن، یہ شیئن کیا ہے؟ یہ دوسرا مفعول ہے، ایک ہننا تھا اور یہ دوسرا مفعول ہے کوئی بھی چیز،
یعنی جو تم نے ان عورتوں کو دے دیا اس میں سے کسی چیز کا لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ دیکھیں جو نفقہ ہے یا خرچہ ہے یہ اس کا ذکر نہیں ہو رہا، چونکہ وہ تو ویسے بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کوئی تحفہ دیا ہے، کوئی گفٹ دیا ہے، کوئی پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، اپنی مرضی سے دیا ہے، تو اس میں سے کسی چیز کا بھی لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کس صورت میں؟ کہ جب تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب طلاق دینی ہے اور اس عورت کو ہم نے اپنے ساتھ نہیں رکھنا بیوی کے طور پر، تو جب ارادہ کر لیا تو اب تمہارے لیے وہ چیزیں جو تم اس کو تحفے کے طور پہ دے چکے ہو وہ واپس لینا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ حکم ہے، عمومی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ الا، اب یہ حرف استثناء، یعنی اس میں یہ جو رول ہے اس کے اندر استثناء، ایکسیپشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ حرف استثناء ہے۔ ان پھر ہے، یہ حرف نصب و مصدری ہے، اس کو کہتے ہیں مبنی ہے۔ یخافا، یہ اصل میں تھا یخافانی، یعنی تثنیہ کا صیغہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ تثنیہ کا صیغہ یہاں پہ دو سے مراد کیا ہے؟ یعنی مرد اور عورت، شوہر اور بیوی۔ این یخافا، نون گرا ہوا ہے، کیوں گرا ہے؟ کہ یہ فعل مضارع منصوب ہے اور اس کی نصب کی علامت حذف النون ہے، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے تو نون گرانا پڑے گا، وہاں پہ نون تو رفع کی نشانی ہے۔ کہ وہ دونوں خوف کھائیں، انہیں خدشہ ہو، انہیں خوف ہو، اور اس میں یہ جو الف نظر آ رہا ہے اس کو کہیں گے الف الاثنین ہے، ٹھیک ہے؟ یہ محلاً مرفوع ہے، فاعل، اور مصدر معول کہاں ہے؟ ان یخافا، یہ مصدر معول ہے۔ ان لا، یہ اصل میں ہے ان اور لا، تو جب ان کو اکٹھا کریں گے تو اللہ، یعنی ان کیا ہے؟ وہی حرف نصب اور مصدری ہے، اور لا کیا ہے؟ حرف نفی ہے، لا ہے حرف نفی۔ تو یقیما، اقام یقیم، یہ بھی باب فعال ہے، اور اصل میں تھا یقیمانی، یعنی فعل مضارع تھا مثنی والا، تثنیہ والا۔ اللہ یقیما، کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ یقیمہ کیا ہوا؟ فعل مضارع منصوب، اور اس کی نصب کی علامت کیا ہے؟ حذف النون، نون گرا دی ہے، اور الف کون سا ہے؟ الف ہے الف الاثنین، فاعل کا، اور مصدر معول ہے یہ، ان یقیما، یہ مصدر معول ہے۔ حدودا، یہ مفعول بھی منصوب ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہ مضاف بھی ہے۔ اللہ کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، اس میں جلالہ ہے، مضاف الیہ، مجرور بالکسرہ الظاہرہ۔ اس کے بعد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، یہ جو پیچھے آپ کو بات پتہ چلی ہے کہ کیا ہو رہی ہے، کہ یعنی مردوں کے لیے یہ کہا گیا کہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو جو چیزیں دے چکے ہیں طلاق کے بعد ان سے واپسی کا مطالبہ کریں، سوائے اس کے کہ اگر انہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں، یعنی نکاح کی صورت میں ان کے لیے اللہ کی حدود کو قائم رکھنا، اس کے رولز پر، اس کے جو فیصلے ہیں، اس کے جو اصول ہیں ان پہ قائم رہنا وہ ان کے لیے شاید ممکن نہ ہو، پھر کوئی اختلاف ہو جائے، پھر وہ غصے کی حالت میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں، اور اللہ کی حدود پامال ہونے کا خدشہ ہو، اس صورت میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلا جناح،
تو یہ جو فا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف رابط ہے، فا یہاں پہ حرف رابط ہے، اور لا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حرف نفی للجنس، حرف نفی للجنس، اور اس کا اسم ہوتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کی خبر بھی ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں جناحہ، ہاں کے اوپر زبر نظر آ رہی، تو یہ لا کا اسم ہے، کیونکہ لا کون سا ہے؟ لا نافیہ للجنس، جنس کی نفی کرتا ہے، یعنی کسی طرح کا کوئی چھوٹا موٹا بڑا کوئی کسی طرح کا بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ محلے جناح کو کیا کہیں گے؟ یہ لا کا اسم ہے، مبنی فتح کے اوپر ہے اور محلن منصوب ہوتا ہے۔ علیہما، اعلیٰ حرف جر ہے، اور ہما آپ کو پتہ اصل میں ہما تھا، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے۔ ویسے تو ہا جو ہے اس کو کہتے ہیں ہما میں ہا الغائب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شبہ جملہ بنا ہے، علیہما یہ شبہ جملہ ہے۔ تو شبہ جملہ یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ لا کی خبر ہے، جس طرح اس کا اسم تھا اس کی خبر ہے، اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اور یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے لا سے اور اس کے جو دو معمول ہیں ان سے، یہ محل جزم ہے، اس کو کہتے ہیں جواب الشرط۔ یہ کیا ہے؟ یہ جواب الشرط ہے۔ جی، فی ما، فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور ما کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، تو محلن مجرور ہوگا چونکہ پیچھے فی ہے۔ اب دیکھیں افتدت، یہ باب افتعال ہے، افتدا یفتدی، افتدا اس کا مصدر ہے۔ ویسے ثلاثی مجرد میں اس کے 3 حرف ہیں، فا، دال اور یا اس کو آپ الف مکسورہ کہیں، اور جب یہ باب افتعال میں جائے گا تو کیا بنے گا؟ افتدا۔ افتدت کیا ہے؟ یہ تا ہے، تا التعنیث، لا محل لها من الاعراب، اور اس میں فاعل چھپا ہوا ہے، مستتر ہے، تقدیرہ ہی، یعنی اس عورت کی طرف اشارہ ہے۔ اور پورے کا پورا جملہ جو ہے، یہ سارے کا سارا جملہ یہ صلۃ الموصول ہے، ماں کا، با حرف جر ہے اور ہا ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ پیچھے با ہے۔ افتدا فدیہ سے ہے نا، یعنی اگر وہ عورت کچھ دے کر، یعنی فدیہ دے کر، مثلا وہ مہر معاف کر دے، مہر واپس کر دے، یا کچھ جو شوہر نے دیا ہوا ہے اس میں سے وہ کچھ دے کر اپنی جان چھڑائے، تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جس کو خلا کہا جاتا ہے، کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ خلا لینا چاہتی ہے۔ اس صورت میں اگر وہ کوئی مال دے کر، مرد کو کچھ دے کر اس کو طلاق پہ راضی کر لے، یا پھر وہ کورٹ کے اندر جائے اور قاضی اس لین دین میں اس عورت کی نمائندگی کرے کہ بھئی اتنے مال جو ہے وہ لے لو اور اس کو طلاق دے دو، یا پھر اس کے اوپر کوئی حکم لگائے، یا اگر وہ مرد نہیں مانتا تو نکاح کو فسخ کر دے، تو یہ قاضی جو ہے یہ کر سکتا ہے۔ تو افتدت بہی کا یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ کہ وہ عورت کچھ دے کر اپنی جان چھڑائے، تو اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں، نہ مرد پر گناہ ہے اور نہ عورت پر گناہ ہے، یہ بات ہے۔ اس کے بعد ہے تل کا حدود اللہ، تل کا آپ کو پتہ ہے اس میں اشارہ ہے، مبنی ہے،
اور یہاں پہ محلن مرفوع ہے جو مبتدا ہے. حدود اللہ، حدود یہ خبر مرفوع بالضمہ ظاہر ہے، دال کے اوپر پیش اور مضاف بھی ہے، اور اللہ اس میں جلالہ ہے مجرور بالکسرہ ظاہرہ، ہاں کے نیچے زیر آپ کو نظر آتی. فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تعتدوها، اس میں جو فا ہے یہ حرف رابط ہے، یہ حرف رابط ہے اور مبنی ہے فتح پہ، اور لا کون سا ہے؟ یہ حرف نہی ہے، حرف نہی و جزم. فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، نہیں کے معنی دیتا ہے، یعنی کسی چیز کو کرنے سے روکتا ہے، اور فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے. تو دیکھیں نا آپ، تعتدوها، تو یہ اصل میں تھا تعتدونا، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ تھا، اور یہ باب افتعال میں ہے. اعتدا، اعتدا یعتدی، اور اعتداء یہ اس کا مصدر ہے، معتدی اس کا اس میں فاعل ہے. تو آپ تعتدو کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے اور مجزوم ہے، اور اس کے جزم کی علامت اس کے نون کا حذف ہونا ہے، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے. اور مجزوم کیوں ہے کہ اس کے پیچھے لا الناہیہ ہے، اور واو کیا ہے؟ تعتدو میں واو، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے، فاعل. اس کے بعد ہا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن. یہاں پہ کیا ہوگی آپ بتائیں؟ یہ منصوب ہے نا. منصوب کیوں ہے؟ کہ یہاں پہ یہ مفعول بھی بن رہی ہے، اور یہ ہا کس کی طرف اشارہ ہے؟ حدود کی طرف. تو آپ نے دیکھا حدود حد کی جمع مکسر ہے، غیر عاقل ہے، تو اس صورت میں اس کی جو ضمیر آئے گی وہ واحد مؤنث ہوگی، اس لیے ہا ہے. یہ بات یاد رکھنے والی. فلا تعتدوها، تو ان کو نہ پھلانگو، ان کو پامال نہ کرو. وہ جو حدود اللہ نے قائم کی ہیں زیادتی نہ کرو، ان کو نہ پھلانگو. ومن یتعدی، اب اس میں واو کیا ہے؟ واو ہے حرف استئناف، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اور من کیا ہے؟ یہ اس میں شرط ہے نا، اس کو کہتے ہیں اس میں شرط، اور یہ اس میں شرط ہے جازم، یعنی فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے. محلن مرفوع ہے، یہ مبتدا ہو کے آتا ہے. تو یتعدی کیا ہے؟ تو اس کی شکل اس طرح تھی، یا تا عین دال اور آگے الف مکسورہ یا کے ساتھ، یہ باب تفاعل ہے. ثلاثی مجرد اس کا بھی وہی ہے جو تعتدو کا تھا، یعنی عین دال اور یا، لیکن وہ باب افتعال میں گیا تھا، یہ باب تفاعل میں گیا ہے. تعدی یتعدی متعدن، تعدن اس کا مصدر ہے. تو یہ فعل مضارع ہے، اس کو کہیں گے یہ فعل شرط ہے اور مجزوم ہے. کیوں؟ اس کی جزم کی علامت کیا ہے کہ حرف علت، یعنی جو یا تھی حرف علت، اس کو حذف کر دیا گیا، اور اس کے اندر ایک ضمیر مستتر ہے اور وہ ہوا ہے، اور وہ فاعل ہے. حدود اللہ، تو یہ وہاں یہاں پہ بھی حدود حدن کی جمع مکسر ہے، مفعول بھی واقع ہوئی ہے اس لیے منصوب ہے، اور مضاف بھی ہے، اور اللہ مضاف الیہ ہے مجرور بالکسرہ الظاہرہ. اور جس نے اللہ کی حدود کو پھلانگا، پامال کیا، فاولئک، تو فا کیا ہے؟ حرف رابط ہے، فعل و شرط اور جواب و شرط میں آتا ہے. اولئک، اس میں اصل میں اولائی، یہ اس میں اشارہ ہے، اور کا جو ہے یہ خطاب کے لیے، لیکن اپنی آسانی کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اولئک اس میں اشارہ ہے. اور مبنی کس پہ؟ کسرہ پہ، چونکہ اولائی کسرہ ہے. تو محلن یہ مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا ہے، اور ہم کیا ہے؟
ہم یہ ضمیر فصل اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور سکون یہاں پہ ہم کہیں گے کہ مقدر ہے، چونکہ ہم نے پیش لگائی ہوئی ہے لمن التقاء ساکنین کے لیے، اور اس کے بارے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ اصل میں جو اگلا حرف ہے الظالمون، اس میں ال لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ال کی حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل پچھلے حرف کو اپنے اگلے حرف لام کے ساتھ ملاتی ہے، تو چونکہ پچھلا حرف ساکن تھا اور لام بھی ساکن تھا، تو ان دونوں کو ملانے کے لیے آپ نے میم کے اوپر پیش لگائی، تو آپ نے کہا ہم الظالمون۔ تو الظالمون کیا ہے؟ یہ خبر مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو رفع کی علامت ہے وہ ذرا بتائیں کہاں پہ ہے، تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور دیں، تو آپ یقیناً کہیں گے کہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم میں رفع کی نشانی واو ہوتی ہے، تو یہ جو واو ہے یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ جملہ پورے کا پورا اولئک هم الظالمون، یہ محلن مجزوم یعنی محل جزم میں، چونکہ جواب الشرط ہے۔ تو اب فعل الشرط اور جواب الشرط یہ دونوں مل کر، یعنی دیکھیں نا، یتعدی حدود اللہ، یہ فعل الشرط تھا، اسی طرح اولئک هم الظالمون یہ جواب الشرط تھا، تو یہ فعل الشرط اور جواب الشرط یہ دونوں محلن مرفوع ہیں، چونکہ یہ من کی خبر ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ من حرف شرط تو ہے لیکن وہ مبتدا بھی ہے، تو اسی طرح جو الظالمون ہے وہ کس کی خبر ہے؟ مرفوع و اولئک کی خبر ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اچھا، اس کا جو ترجمہ ہے، باماورہ ترجمہ، وہ ہم کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے اس میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں جو تم نے انہیں دیا ہے، مگر یہ کہ دونوں ڈریں کہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت معاوضہ دے کر پیچھا چھڑا لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا سو وہی ظالم ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ غور کیجئے ان دونوں آیتوں پہ، یعنی اس میں اگر اس کو آپ عنوان دینا چاہیں تو یہ طلاق، خلا اور ازدواجی زندگی کی الہی حدود آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام میں جو معاشرتی زندگی ہے اس کی بنیاد نکاح کے پاکیزہ رشتے پر ہے۔ یہ کوئی معمولی معاہدہ نہیں بلکہ ایک مقدس ذمہ داری ہے جس سے خاندان وجود میں آتا ہے، نسل پروان چڑھتی ہے اور معاشرہ قائم رہتا ہے۔ لیکن اسلام حقیقت پسند بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ بعض اوقات مجبوریوں اور ناگزیر حالات کے باعث یہ رشتہ ٹوٹنے کی نوبت پہ آ سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کیا اسے نازک مرحلے پر انسان جذبات، غصے اور جوش میں آ کر فیصلہ کرے، یا شریعت کی ہدایت کے مطابق سوچ سمجھ کر وقار اور تدبر کے ساتھ فیصلہ کرے؟ تو قرآن ہمیں یہاں پہ واضح طور پر بتاتا ہے، ان آیتوں پہ اب غور کیجیے کہ طلاق کوئی ایسا عمل نہیں، طلاق ایسا عمل نہیں ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی سانس میں
اس مقدس بندن کو تار تار کر دیا جائے، یہ چیز غلط ہے نا۔ جس طرح عورت کو طلاق کے بعد 3 حیض تک انتظار کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح مرد کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ الگ الگ 2 طہروں میں 2 مرتبہ طلاق دے۔ طہر سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو، اس دن سے اگلے حیض تک کی جو مدت ہے، اس کو شریعت میں طہر کہا جاتا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ الگ الگ 2 طہروں میں 2 مرتبہ طلاق دے، کیونکہ اس میں رجوع ممکن ہے۔ اور پھر تیسرے طہر میں یا تو رجوع کر لے، یا اگر واقعی آخری فیصلہ ہو چکا ہو تو احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ رخصت کر دے۔ یہ ترتیب کوئی رسمی کارروائی نہیں، بلکہ اس میں بے شمار حکمتیں اور برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ فرمایا رجوع بمعروف، بھلائی کے ساتھ، ایک دستور کے ساتھ۔ اگر مرد رجوع کرے تو قرآن کہتا ہے معروف کے ساتھ کرو، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مرد ہے اس کو عورت پر ایک درجہ ہے، یعنی وہ ذمہ داری کا درجہ ہے۔ رجوع کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی کو معلق رکھا جائے یا اسے اذیت میں مبتلا کیا جائے یا کسی طرح کا کوئی ظلم کیا جائے، بلکہ وہی طرز اختیار ہے کہ جو ایک شریف، مہذب اور خدا ترس انسان اپنی بیوی کے ساتھ روا رکھتا ہے۔ پھر فرمایا رخصتی اگر کرنی ہے، تصریح بإحسان، احسان کے ساتھ۔ اور اگر رخصت ہی آخری فیصلہ ہو تو قرآن یہاں بھی مردانگی کا اعلیٰ معیار قائم رکھتا ہے۔ فرمایا احسان کے ساتھ رخصت کرو، یعنی حساب کتاب لے کر نہ بیٹھ جاؤ، تحفوں اور دی ہوئی چیزوں کی فہرست نہ بناؤ۔ جس عورت کے ساتھ کبھی محبت، رفاقت اور اعتماد کے رشتے رہے ہوں، اسے خالی ہاتھ اور دل آزردہ نہ بھیجو۔ یہ فتوت یعنی مردانگی، شرافت اور بلند حوصلگی ہے، جس کی طرف قرآن مردوں کو بار بار توجہ دلاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے عورتوں کو دیا وہ واپس لو۔ یہاں مراد نان و نفقہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، یا مہر نہیں، وہ تو عورت کا حق ہے، بلکہ وہ چیزیں مراد ہیں جو بطور تحفہ دی گئی ہیں۔ طلاق کے بعد ان کا مطالبہ کرنا نہ شریعت کو زیب دیتا ہے نہ مردانگی کو۔ قرآن کہتا ہے اور تم کیسے واپس لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے قربت اختیار کر چکے ہو اور عورتیں تم سے مضبوط عہد لے چکی ہیں۔ پھر خلا کی بات آئی اور یہ ایک استثنائی صورتحال ہے۔ اس کے بعد قرآن ایک استثنائی صورتحال بیان کرتا ہے، خلا۔ اگر عورت اور مرد کے درمیان اختلاف اس حد تک پہنچ جائے کہ صاف نظر آ رہا ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر ازدواجی زندگی نہیں نبھا سکتے، تو شریعت عورت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ کچھ معاوضہ دے کر اس رشتے سے آزادی حاصل کر لے۔ یہ اس لیے کہ عورت فطری طور پر کمزور ہے اور یہاں غالب مصلحت اسی کی ہوتی ہے، لیکن قرآن یہاں بھی 2 نہایت اہم اصول قائم رکھتا ہے، غور کریں۔ پہلا اصول معاشرتی نگرانی۔ اگر میاں بیوی آپس میں معاملہ طے نہ کر سکیں تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو
کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، تو یہ خطاب پورے معاشرے سے ہے، اور عملی طور پر اس کا مظہر عدالت ہی ہو سکتی ہے۔ دوسرا اصول، حقیقی مجبوری۔ خلا یا فسخ نکاح کا مطالبہ صرف اسی وقت جائز ہے جب واقعی یہ ثابت ہو کہ حدود الہی پر قائم رہنا ناممکن ہو گیا ہے یا شدید دشوار ہے۔ اگر اختلاف محض ذوقی نوعیت کا ہو، وقتی ہو یا معمولی ناچاکی ہو، تو ایسی صورت میں خلا کا دروازہ کھول دینا خاندانی نظام کی جڑیں ہلا دے گا۔ اور یاد رکھیے، اسلام میں خاندانی نظام ہی پوری معاشرتی اور سیاسی نظام کو آگے لے کر چلتا ہے، بلکہ اس کی بنیاد ہے۔ اسی لیے عدالت پر لازم ہے کہ وہ دیکھے کیا واقعی نباہ ممکن نہیں، یا یہ محض طبیعت بدلنے اور ذائقہ تبدیل کرنے کی خواہش۔ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ آخر میں قرآن نے کیا کہا؟ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ جس طرح تم اپنی زمینوں اور چراگاہوں کے گرد حد بندیاں کرتے ہو نا، اور ان کی حفاظت کو اپنی عزت سمجھتے ہو، اسی طرح اللہ نے بھی انسانی زندگی کے گرد اپنی حدیں، اپنی باؤنڈریز قائم کر رکھی ہیں۔ ان حدوں کے اندر رہ کر تم آزاد ہو، لیکن ان کو توڑنے کا اختیار تمہیں نہیں۔ اور جو ان حدود کو پامال کرتا ہے، قرآن کہتا ہے، وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ ظلم اللہ پر نہیں بلکہ اپنی ہی جانوں پر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے قوانین انسانی فطرت اور انسان کے اپنے مفاد پر مبنی ہیں۔ جو ان کو توڑتا ہے وہ دراصل اپنی ہی فطرت اور اپنے ہی مستقبل کو تباہ کرتا ہے۔ تو یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ازدواجی زندگی میں جذبات نہیں، حکمت پائی جاتی ہے، غصہ نہیں، تقویٰ ہے، انتقام نہیں، احسان مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں اپنی حدود کو سمجھنے، ان کے اندر رہ کر جینے اور اپنے فیصلوں میں عدل، وقار اور رحم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔